ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے لوگوں میں سب سے زیادہ جو کوئی قریب ہو سکتا ہے وہ کہ جو اس کی پیروی کر رہے ہوں اور یہ نبی اور ایمان والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سند دے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے جو اہل ایمان کہلاتے ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں، یہی دراصل ابراہیمی ہیں، یہی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر ہیں اور دوسرے نہیں۔ اسی واسطے قرآن شریف میں دوسری جگہ کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارا طریقہ، تمہارے باپ کا ابراہیم کا طریقہ کیا ہے جس پر تم قائم ہو، اور اسی کا ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تم کو مسلمان کا نام دیا تھا۔ ہمارا نام جو مسلمان ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا ہے۔ کس طرح؟ قرآن شریف میں وہ موجود ہے کہ جس وقت بیت اللہ کی تعمیر جدید کی تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، اس تعمیر کے کرنے کے بعد جو دعائیں مانگی تھیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، خداوندہ ہم دونوں کو، کون دونوں؟ میں اور اسماعیل، ہم دونوں کو، تو ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنائے رکھیے فرما بردار، اور ہماری نسل میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجیے۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری نسل سے مراد وہاں کون ہوگے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام تو وہاں موجود ہی نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ تو جب کہا جا رہا کہ ہم دونوں کو مسلمان بنائے رکھیے اور ہماری نسل میں سے ایک امت مسلمہ بنائیے، معلوم ہوا کہ اسماعیل کی جو اولاد چلے گی علیہ الصلاۃ والسلام، ان میں ایک امت ہو جس کا نام مسلمان ہو، امت مسلمہ، یہاں سے نام پڑا ہے۔ اسی لیے اس کے بعد ایک اور دعا ہے تاکہ بات گڑبڑ نہ رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کے بعد آخری دعا یہ کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اور خداوندہ اس امت کے اندر ایک آپ اپنا ایک رسول آپ بھیجیں، اٹھائیں، مبعوث فرمائیں کہ جو آپ کی کتاب پڑھ کر سنائے، تلاوت کرے اور اس کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی تربیت کرے۔ سوال یہ کہ وہ نبی کون؟ وہ نبی آ گیا؟ کب آیا تھا وہ نبی؟ یہ ابھی نہیں آیا؟ کوئی کنفیوژن ہے اس سلسلے میں؟ قرآن نے اس کو بھی صاف کر دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے احسان فرما دیا مسلمانوں پر، مومنین پر، کہ اس نے اپنا رسول ان میں بھیج دیا ہے کہ جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جن لفظوں میں دعا مانگی تھی، یہاں کہا جا رہا کہ اس کے مطابق یہی رسول ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ امت مسلمہ وہی ہے جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ یہ رسول وہی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی مطلب ان کی دعا کی قبولیت کی صورت، جو دعا مانگی تھی میں اس کے نتیجے میں آیا ہوں، یا اس کی ایک مظہر ہے، اس کے اظہار کی یہ صورت ہے۔ تو ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام ہی نے مسلمان نام رکھا تھا، مسلم۔ ان اول الناس بابراہیم، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم سے وہ ہیں کہ جو اس کی پیروی کریں، وہذا النبی، اور یہ نبی بھی، اور والذین آمنوا، اور جو مومن ہیں ایمان لے آئے وہ، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ میاں بھی پھر مسلمانوں ہی کے دوست بھی ہیں، ایمان والوں کے۔ اس واسطے جب اللہ دوست ہیں، کارساز ہیں، مددگار ہیں، ان کا بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ تم سب کے سب جو ہے اللہ کی رحمتوں سے دور اور اللہ کی رحمتوں سے قریب یہی ہیں کہ جو اس نبی کی امت کے ہیں اور ماننے والے ہیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کی ایک جماعت تو دراصل اس بات کو چاہتی ہے کہ کاش وہ تم کو گمراہ کر دیں، بے راہ کر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اپنے آپ ہی کو بے راہ کر رہے ہیں جس کا ان کو پتہ نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلہ فرما دیا کہ اس نبی کا دین قیامت تک قائم رہنا زمین کے اوپر، اس دین کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ماننے والے یہ ہوں گے یا وہ ہوں، کوئی بھی ہوں،
لیکن دین تو قائم رہے گا. تو ان کو دشمنی زید عمر بکر سے نہیں ہے، ان کی دشمنی جو ہے دراصل مسلمانوں سے ہے، جو بھی اسلام کے ماننے والے ہیں. تو اسلام کو تو نہیں ختم کر سکتے، اسلام تو ہمیشہ قائم رہے گا. اب بے راہ کون ہو رہا ہے؟ جو دوسروں کو بے راہ کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. یہ ہے فرمایا وما یضلون، یہ صرف اپنے آپ کو بے راہ کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، جس کا ان کو شعور نہیں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، جیسے آپ بڑی دلیلوں سے بات کریں، کسی کو سمجھائیں، 1 گھنٹہ تقریر کریں، اور 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی تک بھی کچھ کام نہیں بن رہا ہے، ابھی بھی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا، تو آپ کتنے اپنے دل کے دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ آخر میں کہیں گے کہ میں تم کیوں بے وقوفی آخر کر رہے ہو، کیوں بات کو تم نہیں سمجھنا چاہ رہے ہو، اس میں تمہارا بڑا نقصان ہے. یہ کیوں کریں گے آپ؟ اس لیے کہ آپ کو محبت ہے، آپ کو شفقت ہے، اس واسطے آپ اس طرح آخر میں اپنے دلی درد کا اور رنج کا اظہار کریں گے اور آپ ان کو سمجھائیں گے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہی انداز یہاں اختیار کیا گیا. فرمایا اے اہل کتاب، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم مشاہدہ کر رہے ہو. کس چیز کا؟ اس کو چھوڑ دیا. کیا مطلب؟ تم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہو کہ حق یہی ہے، تم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہو کہ وحی اس پیغمبر پر اتر رہی ہے، تم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہو کہ اس وحی کے نتیجے میں کس طرح سے شخصیتیں تیار ہوئی ہیں، کس طرح سے لوگوں کے اخلاق اور کردار سنورے ہیں، کس طرح سے ان کے اندر خدا ترسی اور فکر آخرت پیدا ہوئی ہے، کس طرح سے ان کی زندگیوں کے نقشے بدل گئے ہیں. تو اس عرب کے اس معاشرے میں جہاں بد اخلاقیاں عام تھی، جہاں فسق و فجور عام تھا، جہاں اچھائیاں ناپید تھی، جہاں برائیاں جو ہیں انہی کا چلن تھا، اس ایسے معاشرے میں اگر یہ سیدھے سچے لوگ جو ہیں تیار ہوئے ہیں، آسمان سے تو نہیں گر گئے تھے، ان کا ماضی دیکھ لو اور ان کا حال، ان کا پریزنٹ دیکھ لو. تو اگر اس وحی نے آ کر کے ان کے نقشے کو بدل دیا ہے زندگیوں کے، تو یہ کیا سمجھنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ دین حق یہی ہے کہ جس نے انسانوں کو اس طرح سے تیار کر دیا؟ یہ ہے وانتم تشہدون. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ کرتے ہو؟ تو حق ہی رہنا چاہیے، باطل باطل رہنا چاہیے. تم نے ان دونوں کو ملا کر کے اور دین کی شکل دے کر کے اور جو لوگوں کو بے راہ کیا ہوا اور خود بے راہ ہو رہے ہو، یہ غلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق آیا تھا، وہ پیور تھا. تم نے اپنی طرف سے دین کا نام دے دے کر کے اور کچھ چیزوں کو اس کے ساتھ ملا دیا. آج جو ہے وہ کتابیں جو آسمانی کتابوں کا نام دن کو دیا گیا ہے، اس میں کون سی بات اللہ کی ہے اور کون سی بات اللہ کی نہیں، آج سمجھنا بہت مشکل ہو رہا ہے. سمجھ آیا؟ سوائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک ہی بات ہے کہ جہاں اس میں کہہ دیا گیا اللہ نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا، ہم کہتے ہیں فرمایا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کتابوں کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، کیا ہماری طریقہ عمل ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا کہ لا نصدق ولا نکذب، ہم اس کی نہ تصدیق کریں گے اور نہ ہم اس کو جھٹلائیں گے. اس لیے کہ امکان ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے اور امکان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اس کو ملا دیا گیا. کوئی سورس آف نالج اور ذریعہ علم ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ان کتابوں کو یہ کہیں کہ یہ 100% اللہ کی طرف سے ہیں، یہ 100% اللہ کی طرف سے نہیں. تو یہ گڑبڑ ہو گیا اس میں حق اور باطل. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ایک تو یہ کتاب کے بارے میں بھی ہے، دوسری بات ایک اور بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو اہل کتاب کے پاس تھیں، ان کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو نبی جن کی بشارتیں دی گئی ہیں اور جن کی آمد کی اطلاع سارے انبیاء اپنی امتوں کو دیتے رہے اللہ کے حکم کے مطابق، تو حلیہ بھی بتایا گیا تھا. اس طرح حلیہ ہوگا، ایسے آپ کے بال ہوں گے، ایسا آپ کا قد ہوگا، آپ کا رنگ ایسا ہوگا، یہ ساری چیزیں بتلائی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اور اعلان نبوت آپ نے فرما دیا، تو اب لوگوں نے جب دیکھا تو وہ تو حلیہ تو وہی ہے جو کتابوں کے اندر ہے، وہاں انہوں نے اس کو بدلا تھا. تو بال جس طرح کے تھے اس کو بدل کر کے دوسرے بتلایا کہ بال اس طرح کے ہوں گے، یہ تو ان کے بال تو ایسے ہیں. جس طرح قد اس میں دکھلایا گیا تھا کہ ایسا قد ہوگا، تو اس کو بدلا گیا گیا کہ ان کا قد تو ویسا ہوگا مگر ایسا قد نہیں ہے. یہ ہے وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ. اور تم حق کو کیوں چھپاتے ہو جانتے بوجھتے؟ جانتے بوجھتے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جانتے ہو کہ حق ہی ہے، ایک تو یہ.
دوسری بات یہ کہ حق کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہے، اس کا علم بھی ان کو تھا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی باتوں میں اگر ہم گٹ مٹ کریں گے اور غلط چیزیں ملائیں گے، حق کو چھپائیں گے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ یہ عہد لیا گیا تھا سارے انبیاء کے ذریعے سے، جس کا قرآن شریف میں تذکرہ موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عہد لیا سارے نبیوں سے ایک ہی وقت میں لیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نبی کو دنیا میں بھیج کر جس وقت ان کو وہ نبوت سے سرفراز کیا گیا اور ان کو شریعت دی گئی یا پچھلی شریعت کی تبلیغ کرنے کی ہدایت دی گئی، وہاں پہلا وعدہ ان سے لیا گیا جس کا یہ تذکرہ ہے۔ اللہ نے وعدہ لیا، عہد لیا، میثاق کے معنی عہد کے ہیں، کہ عہد لیا کس بات کا؟ کہ سارے نبیوں سے ایک تو میں تم کو نبوت دے رہا ہوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، علم نبوت اور علم کتاب تم کو دے رہا ہوں، تو تم اس پر قائم رہو گے، اس کی تبلیغ کرو گے، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرے کیا؟ اور ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، تو لتؤمنون بہ، تم اس سب پر ایمان لاؤ گے ضرور، ولا تنصرون، تم ضرور اس کی مدد بھی کرو گے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اللہ تعالی نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا تم کرو گے، تم نے اس بات کا پختہ وعدہ کر لیا مجھ سے، واخذتم على ذلكم اسری، قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو پھر تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ پکا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عہد اور میثاق سارے نبیوں سے لیا ہے۔ ان نبیوں نے کس طرح کا اپنی امتوں کو بتلایا کہ ایک رسول ایسا آنے والا، ایک رسول ایسا آنے والا، ایک رسول ایسا، حلیہ بھی بتاتے تھے، لیکن جب وہ رسول آ گئے تو ان کا حلیہ انہوں نے بدل دیا کتابوں میں۔ یہ ہے حق کا چھپانا، اور ظاہر ہے کہ اس حق کے چھپانے کی برائی کیا ہے اس کو خوب سمجھتے تھے کہ سارے نبی جس چیز کا عہد لیتے آئے ہیں اس کو چھپا دینا کتنا بڑا جرم ہے، تو اس لیے کہا کہ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو اس کے جرم کو۔ بس اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم. यहाँ तक आयत नंबर 71 तक और वो जो आयत गुजर चुकी है इन्नल्लाह अस्तफा आदमा से, ये आयत नंबर 33 से लेकर के और आयत नंबर 71 तक ये मैं बता चुका हूं कि इन आयतों का नुज़ूल तो उस वक्त हुआ था सन 9 हिजरी में कि जब नजरान के इलाके का वफ्द डेलीगेशन जो आपकी खिदमत में आया था ईसाइयों का इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, तो यह हिस्सा तो उस वक्त उतरा। यहां से यह हिस्सा जो है ये उसी वक्त का है जिस वक्त का वो शुरू हिस्सा है सूरह आल इमरान का आयत नंबर 30 तक, यानी ग़ज़वा बदर के बाद जो हालात हैं मदीना मुनव्वरा में, तो उस पर यहां अभी गुफ्तगू चल रही है कि मदीना में आबाद
یہودیوں کی سازشیں برابر شروع دن سے کام کر رہی ہیں، فتنے جگا رہے ہیں، مکر اور فریب کی صورت اختیار کر رکھی انہوں نے. تو یہاں اس پر پھر اسے کوئی غزوہ بدر کے بعد کے جو حالات ہیں اس پر تبصرہ ہو رہا ہے، اور اہل کتاب کے جو مکر و فریب ہیں اس پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے. فرماتے ہیں وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت نے یہ بات کہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ اس پر کہ جو مسلمانوں پر جو کچھ اترا ہے، مگر دن کے شروع میں. جب دن چڑھے تو جا کے مسلمان ہو جاؤ، کہہ دو ہم مسلمان ہو گئے. وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور جب دن ختم ہو جائے تو شام کو جو ہے تم اس سے پھر انکار کر دو. یہ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ مسلمان جو ہیں یہ بھی لوٹ کے آ جائیں. اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ وہی مکر والی بات تھی کہ دیکھو بھائی ایک ترکیب ہم بتاتے ہیں، تم جایا کرو صبح کو اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہاں جا کر کہہ دو جی ہم مسلمان ہو گئے، تو بیعت کر لینا، مسلمان ہو گئے. شام کو وہاں سے کہنا نہیں صاحب ہم کو تو اس میں کچھ گڑبڑ نظر آتی، ہم نے سمجھا تھا کہ ٹھیک ہی ہوگا دین، یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر واپس آ جاؤ. اس سے کیا ہوگا کہ جب لوگ کہیں گے کہ ارے بھائی اتنے لوگ دین چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو جو مسلمان ہوں گے ان کو بھی شک اور شبہ پیدا ہو جائے. تو ان کو شک اور شبہ میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ بھی دین چھوڑ دیں تمہارا دیکھا دیکھی، اس واسطے یہ چال چلنے کو کہا گیا. ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے، آدمیوں کا تھوڑی بنایا ہوا قانون ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کیا سازشیں ہو رہی، اس کو کھول دیا یہاں. تو اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں پر جو کچھ اتارا گیا ہے تم دن کے شروع حصے میں جا کر اس پر ایمان لے آؤ اور دن کے آخر حصے میں کفر کرو تاکہ وہ مسلمان جو ہیں وہ بھی لوٹ کے آ جائیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، دل سے ماننا جو ہے وہ تو بس اسی کی بات مانو کہ جو تمہارے دین کی پیروی کر رہا ہے، یعنی ہم تمہارے دین کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں. بات تو دل سے ہماری ماننا، ہمارے طریقے پر چلتے رہنا، مگر یہ ایک ٹائم بینگ، ایک وقتی طور پر ایک چال ہے تاکہ تمہارا دین جو ہے اس کو طاقت پہنچے اور ان کا دین کمزور ہو جائے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور ایمان نہ لاؤ دل سے مگر اس پر کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے. قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے ان کے اس سارے مکر و فریب کے جواب میں کہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے. تم ان چالیں چلو گے تو اس سے اللہ کا دین کو کیا نقصان پہنچ جائے گا. تو دین کا معاملہ اور ہدایت کا معاملہ یہ اللہ کے سپرد ہے. جو جس کا دل کو باندھ دیں گے اللہ ہدایت پر وہ بندھا ہی رہے گا. آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو بس اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ تمہیں وہ کسی کو وہ چیز دی جائے جو جس طرح کی چیز تم کو دی گئی تھی. یعنی دین تو اصل میں تم کو بھی دیا گیا تھا مگر تم نے بگاڑ لیا، اللہ کی ہدایت سے تم محروم ہو گئے. کچھ لوگوں کو اللہ کی ہدایت مل رہی، تم چاہتے ہو کہ تم ان کو بگاڑ کے لے جاؤ. اگر ان کو ہدایت ملی وہ بگڑنے والے نہیں. او یحاجوکم عند ربکم، اور اگر تم نے بگاڑ بھی لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں تم اپنے گناہ کے بھی ذمہ دار ہوں گے، ان کے بھی گناہ کے ذمہ دار ہوں گے. ان کے بھی بگاڑ کے تو اللہ کے پاس جا کر کے وہ تم سے حجتیں کریں گے کہ تم نے کیوں آخر ہمارا راستہ خراب کیا تھا، ہم تو مسلمان ہو رہے تھے. قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ فضل اور مہربانی اللہ کے اختیار میں اور ان کے قبضے میں ہیں. یؤتیہ من یشاء، یہ فضل اللہ جس کو چاہیں دیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعتوں والے ہیں اور علم والے ہیں. اس لیے جس کو ہدایت دیں اور اپنے دین حق کی طرف رہنمائی فرمائیں اس سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. اور کون اس کا مستحق ہے اللہ ہی اس کو جانتے. یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمتوں کے لیے جس کو چاہتے ہیں اللہ خاص فرماتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل بڑے فضل والے ہیں. یہ خاص طور پر اس لیے کہا کہ سمجھ تو وہ بھی رہے تھے کہ دین حق یہی ہے، مگر حسد اور بغض کی وجہ سے یہ سارے مکر و فریب تھا کہ یہ نبی جو نبی ہے یہ ہم میں سے نہیں. جب ہم میں سے نہیں ہے تو ہم اپنے جو ایک طویل عرصے سے یہ دعویٰ چلا آ رہا تھا کہ چلڈرن آف اسرائیل جو ہیں، بنو اسرائیل، یہ اللہ کی پسندیدہ قوم ہے ہمیشہ کے واسطے.
اس لیے ساری اچھی چیزیں اس قوم کے واسطے، اس جنریشن کے لیے جو ہے اللہ نے خاص کر دی. دوسری قومیں سب ہماری محتاج رہیں گی، ہم ہمارے سے نمبر 2 پر رہیں گی. وہ برہمن ازم جو ہندوؤں میں ہے، وہی ازم جو تھا وہ اسرائیلیوں میں تھا کہ ہم جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ پوتر اور پیور ہمیں. سمجھا؟ یہ فضیلت کسی اور کو نہیں مل سکتی. اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر آخر الزمان ان میں نہیں دوسروں میں بھیجے. جن کو وہ اپنے مرتبے سے نیچا سمجھتے تھے انہی میں اللہ نے بھیجا. تو یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے لیے جس کو چاہیں منتخب کریں. کوئی جاگیر اور پراپرٹی تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ پابند ہیں کہ فلاں کو دیں گے اور دوسرے کو نہیں دیں گے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں، جس کو چاہیں وہ دیں. ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک. یہاں تو بتایا گیا کہ دین کے معاملے میں ان کا مکر و فریب یہ ہے. اور یہاں سے ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ خود یہ اپنے دین کی حد تک کتنے مخلص ہیں وہ بھی ہم بتائیں تم کو. ان کا خود کا حال یہ ہے کہ ان میں بعض تو بے شک بہت اچھے ہیں، اپنے دین پر قائم ہیں. ٹھیک ہے ان کو مسلمان نہیں ہونا ہے، نہیں ہے، لیکن اپنے دین کی تو پیروی کر رہے ہیں وہ کم سے کم. تو جو دین کی تعلیمات ہیں اس پر چل رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے وہ اب مسلمان نہیں ہوئے. اس لیے کہا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ. اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ڈھیروں مال امانت رکھ دیں، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، وہ آپ کو واپس لا کر دے دیں گے. یؤدی الیک، معلوم ہوا کہ اپنے دین پر قائم ہیں. دین نے جو ان کو تعلیم دی ہے، جو اخلاق ان کو سکھلایا ہے، جو آداب زندگی ان کو بتلائے ہیں، اچھائی اور برائی کی جو تمیز ان میں پیدا کی ہے وہ ان میں ہے. دوسری قسم کن لوگوں کی ہے؟ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ. اور کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دیں گے تو یہ آپ کو واپس دینے والے نہیں.